بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج لیلۃ الجائزہ یعنی کہ چاند رات ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس رات کے بارے میں اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں۔ اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، لہو لعب میں گزار دیتے ہیں، گلی کوچوں میں گزار دیتے ہیں، شاپنگ وغیرہ کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن یقین جانیں کہ اس رات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ برکات ہیں کہ اگر بندے کو اس رات کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے تو وہ اس پوری رات کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارے، کیونکہ یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس رات روزے داروں کو ان کی اجرت سے نوازا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس رات کی فضیلت، اس رات میں پڑھا جانے والا ایک خاص عمل اور اس رات کے انعامات کے بارے میں آپ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس رات کی فضیلت کا اندازہ ہو سکے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کے ببرکت اور مقدس مہینے کے اختتام پر آنے والی رات لیلۃ الجائزہ یعنی شب عید الفطر آتی ہے، جو کہ چاند رات کے نام سے معروف ہے۔ یہ رات خصوصی برکتوں، رحمتوں، بخششوں، مغفرت اور نہایت فضیلت کی حامل ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ لوگ عموماً اس رات سے غافل رہتے ہیں اور یوں اس عظیم رات کے فیاض و برکات سے محروم رہتے ہوئے بد نصیبی کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس رات یعنی شب عید کو لیلۃ الجائزہ یعنی کہ انعام کی رات سے پکارا گیا ہے، جس میں ایمان و احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی سعادتیں اور خوشخبریاں ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک میں اپنی عبادات اور روزوں سے اس ماہ مقدس کی برکات و فضائل سے فیض یاب ہوئے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کو اپنے لیے برحق بنایا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا اور یوں اللہ تعالیٰ کی تجلیات، انوار اور انعامات کے حقدار ٹھہرائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، لیلۃ الجائزہ پر فرشتوں میں بھی خوشی کی دھوم مچی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرما کر دریافت فرماتا ہے، اس مزدور کی اجرت کیا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے پوری جزا اور اجرت ملنی چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کو اجرت دے دی، یعنی روزے داروں کو بخش دیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں محسوس طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امت کو نہیں ملی۔ پہلی یہ کہ اس امت کے روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ روزہ دار کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ تیسری یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، یعنی کہ سجائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ چوتھی یہ کہ اس میں سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اور 5ویں رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا یہ شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بالکل، اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت اسے مزدوری دے دی جاتی ہے، تو یہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس رات کو لہو لعب میں گزارنے کی بجائے، گلی کوچوں میں گزارنے کی بجائے، بازاروں میں گزارنے کی بجائے اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارا جائے، تاکہ ہم نے رمضان المبارک کی جتنی بھی عبادات کی ہیں، اس رات میں ہمیں ان عبادات کی پوری اجرت مل سکے، ان عبادات کا ثواب مل سکے، اور وہ عبادات ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو اس رات آپ نے کون سے اعمال پڑھنے ہیں، کس طریقے سے پڑھنے ہیں،
پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ ویسے تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس رات آپ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، وظائف پڑھیں، نوافل ادا کریں۔ جو عبادت آپ کرنا چاہیں اس رات آپ وہ عبادت کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ ان تمام عبادات کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، اس عمل کو بھی آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ یہ عمل ہے 4 نوافل کا اور ایک قرآنی سورت کا۔ وہ قرآنی سورت ہے سورت اخلاص، اور نوافل آپ نے کس طریقے سے پڑھنے ہیں، اس کے بعد سورت اخلاص کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کس طریقے سے مانگنی ہے، اچھے طریقے سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ اس پوری رات میں آپ نے رات کے کسی بھی حصے میں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کو آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان 4 نوافل کو آپ اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو بہتر لگے آپ اس طریقہ کار سے یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ تو نوافل کی نیت اگر آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں، اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اگر 4 نوافل آپ نے اکٹھے پڑھنے ہیں تو ان کی نیت آپ نے اس طریقہ کار سے کرنی ہے کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقہ کار سے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اب نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورت فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت میں بھی اسی طریقہ کار سے، چوتھی رکعت میں بھی اسی طریقہ کار سے سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور صرف 21 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، 21 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 21 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی آخری رات ہے، یعنی کہ انعامات کی رات ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ سارا سال بندے کو اپنی رحمتوں سے نوازتا رہتا ہے، لیکن اس رات کا خاص ذکر ہے کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعامات کی رات ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مزدوری لینے کی رات ہے، اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ تو اس رات آپ نے خوب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔